بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار بیوقوف بھائیوں کا قصہ۔ چار بیوقوف بھائیوں نے ایک گھوڑ سوار کی ماں کو کیوں مارا اور اس کی پکی پکائی گندم کی فصل کو کیوں جلایا؟ ان چار بھائیوں کی بیوقوفیوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ پرانے وقتوں میں کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے چار بیٹے تھے اور اس نے ایک گھوڑا بھی پال رکھا تھا۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھوڑے کو آپس میں بانٹ لیا جائے۔ باپ کی وراثت میں ایک گھوڑا ہی تھا، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھوڑے کو آپس میں کیسے بانٹا جائے۔ آخر گھوڑا تو گھوڑا ہے۔ کیونکہ وہ چاروں بیوقوف تھے، اسی اثنا میں ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ان سے پوچھا، بھائیو، آپ میں کس بات پر اختلاف ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے مسئلے کو حل کرنے کی کوئی راہ نکال لوں۔ ان بھائیوں میں سے ایک بولا کہ اس گھوڑے کو ہم برابر برابر کس طرح بانٹیں؟ اس شخص نے کہا کہ گھوڑے کو فروخت کر کے رقم آپس میں بانٹ لو۔ چاروں بھائی اس بات پر رضامند ہو گئے اور گھوڑے کو بیچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران ایک جنگل میں رات ہو گئی۔ چاروں بھائی دن بھر کے تھکے باندھے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو رات کے کسی پہر چور وہاں نکلا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں آدمی بے خبر بڑے خراٹے بھر رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ اس نے گھوڑے کی رسی کھولی اور آہستہ سے گھوڑے کو بھگا کر وہاں سے لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا وہاں سے غائب ہے۔ جلدی سے اس نے دوسرے بھائی کو بھی جگایا اور بتایا کہ ہمارا گھوڑا چوری ہو گیا۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، سو جاؤ، رمضان خان لے گیا ہوگا، صبح اس سے لے لیں گے۔ صبح چاروں اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹ کے پاؤں کے نشانات دیکھے تو ان چاروں بھائیوں میں سے ایک کہنے لگا، یہ اونٹ کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، بھائی یہ کسی نر اونٹ کے نشانات ہیں۔ دوسرے نے کہا، بھائی یہ اونٹ تو ایک آنکھ سے اندھا بھی لگتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا، بھائی آپ لوگوں نے یہاں اونٹ تو نہیں دیکھا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، نر اونٹ۔ دوسرے نے کہا، ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا۔ تیسرے نے کہا، مہار کو توڑ کر نکل بھاگا تھا۔ ایک شخص نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اونٹ کہاں دیکھا ہے؟ اس پر انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم نے اونٹ تو نہیں دیکھا، تم آگے جا کر ڈھونڈو۔ اس نے کہا، بھائیو، تمہارے پاس اونٹ کے متعلق اس قدر معلومات ہیں اور پھر بھی تم انکار کر رہے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو نہ ہو تم ہی میرے اونٹ کے چور ہو۔ چلو بادشاہ کے حضور چلو، وہیں اس بارے میں فیصلہ ہوگا۔ چاروں بھائی اور پانچواں اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک انسان کے پاؤں کے نشانات دیکھے۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، یہ عورت کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ دوسرے نے کہا، یہ گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے نے کہا، بھائی یہ تو عورت حاملہ بھی ہے، یعنی اسے بچہ ہونے والا ہے۔ باتیں کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، راستے میں بھائیو تم لوگوں نے کسی عورت کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا، شاید ناراض ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ اس نے کہا، ہاں ہاں بالکل۔ دوسرے نے کہا، میرے خیال سے حاملہ بھی تھی۔ اس نے کہا، ہاں بالکل درست کہہ رہے ہو۔ تیسرے نے کہا، عشاء کے وقت گھر سے بھاگ گئی ہے۔ آدمی نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک۔ پھر چاروں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ اس نے کہا، تمہاری بات پر میں کیسے یقین کروں، جبکہ پہلے تو تم لوگوں نے اس کے متعلق سب معلومات بالکل درست پہنچائیں اور اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں ہم لوگوں پر شک ہے اور ہماری بات کا تمہیں اعتبار نہیں تو ہمارے ساتھ تم بھی بادشاہ کے پاس چلو، وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ چنانچہ وہ شخص ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، بھائی رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اسی وقت ایک گھر سے ایک شخص نکلا اور اس نے کہا، رمضان خان میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کرو۔ اس نے کہا، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس، وہی فیصلہ کریں گے۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم لوگ کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟
انہوں نے کہا ہم انصاف کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو ساری باتیں باری باری بتائیں۔ اونٹ کے مالک نے کہا جناب ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ اونٹ کے متعلق سب معلومات درست پہنچائیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ میرے اونٹ کو چرانے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرے نے کہا میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے، ان لوگوں نے اس کے متعلق بالکل صحیح معلومات دی ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا تک نہیں۔ میری بیوی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے ان چاروں سے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حضور پہلے ہماری بات کو دھیان سے سن لیں، رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چرا لیا۔ رمضان خان نے کہا علی جا مجھے اس کے متعلق بالکل معلومات نہیں، مجھے یہ لوگ ناحق پکڑ کر لائے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا جس وقت رمضان خان گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تم میں سے کس نے اس کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا حضور ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے کہا جب تم نے اس کو دیکھا تک نہیں تو اس کو کیوں مرد الزام ٹھہرا رہے ہو؟ اور یہ دوسرے جو تم کو اپنے مقدموں میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں اس کی صفائی میں تم کچھ کہنا چاہو گے؟ ان چاروں بے وقوف بھائیوں نے کہا حضور یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اس علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، آیا واقعی تم علم غیب جانتے ہو یا نہیں؟ اس کے لیے میں کسی ایک چیز کے اندر دوسری چیز چھپا کر رکھوں گا، اگر تم لوگوں نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی تم علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔ پھر بادشاہ نے انار منگوایا اور اس کو ایک صندوق میں بند کر کے ان سے پوچھا بتاؤ کہ صندوق کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کوئی گول گول سی چیز ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا اس کے سر پر کوئی گیند نما چیز ہے۔ تیسرے نے کہا اس کے بیچ میں دانے دانے ہیں۔ چوتھے نے کہا کہہ کیوں نہیں دیتے کہ صندوق میں انار ہے؟ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہتے ہیں اور غیب کا علم جانتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے رمضان خان سے کہا کہ ان کا گھوڑا واپس کر دو یا اس کی قیمت ادا کر دو، اور دوسروں سے کہا کہ تم جا کر اپنا اونٹ اور بیوی تلاش کرو کیونکہ یہ لوگ واقعی علم غیب جانتے ہیں۔ رمضان خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کر کے انہوں نے اس رقم سے بھیڑ بکریاں خریدی اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے، وہاں درختوں کے سائے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ لوگ تھک کر چور چور ہو گئے تھے، اس لیے وہیں بے خبر ہو کر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ایک بائی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک لیلا یعنی ایک چھوٹا بھیڑ ایک چھوٹے درخت پر چڑھا ہوا ہے اور بھیڑیں جنگالی کر رہی ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ چپکے سے اٹھنا۔ انہوں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کر رہی ہیں۔ چاروں بھائی وہاں سے بھاگ نکلے اور بھیڑ بکریوں کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا۔ ایک لیلا ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تو ان میں سے ایک نے پتھر اٹھا کر اس لیلے پر دے مارا اور کہنے لگا بھائیو ایک کو تو میں نے مار دیا، اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ نکلو۔ جب یہ بہت دیر تک بھاگتے رہے تو تھک گئے اور ان کا سانس پھولنے لگا۔ اتنے میں گھوڑ سوار کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ان سے پوچھا ارے بھائی کیا ہوا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہماری بکریاں ڈنڈے توڑ رہی تھی اور بھیڑیں آپس میں ہمیں مارنے کے لیے صلاح مشورہ کر رہی تھی، اب ذرا دیکھو تو ہم سب پورے ہیں یا نہیں؟ یہ کہہ کر چوتھے بھائی نے گننا شروع کیا اور اپنے آپ کو گننا بھول گیا اور کہنے لگا ہم تو 3 ہوئے، ہمارا چوتھا بھائی گم ہو گیا۔ دوسرے نے کہا ٹھہرو میں گنتا ہوں۔ پھر اس نے گننا شروع کیا، یہ 1 یہ 2 اور ہم میں سے واقعی چوتھا غائب ہے۔ اسی طرح باری باری چاروں نے گنتی گنی اور ہر ایک نے اپنے آپ کو نہیں گنا اور یہ سمجھتے رہے کہ چوتھا بھائی کہیں گم ہو گیا۔ گھوڑ سوار نے کہا اگر میں تم لوگوں کی گنتی پوری کر دوں تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ کے غلام بن جائیں گے، جہاں آپ ہمیں لے جائیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ گھوڑ سوار نے کہا پہلے ایک بھائی کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو ایک طرف کر کے کہنے لگا یہ 1، پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ 2۔ وہ اسی طرح گنتا گیا اور 4 کی گنتی پوری کی۔ اس پر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہم آج سے آپ کے غلام ہیں۔ اس گھوڑ سوار نے کہا اب میرے ساتھ چلو تاکہ تمہاری بھیڑ بکریوں سے صلح کروا دوں۔ یہ سب جب اس طرف جا رہے تھے
تو راستے میں وہ لیلا نظر آیا جس کو انہوں نے مارا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو بتایا کہ یہ وہ لیلا ہے جس کو ہم نے مار دیا تھا۔ اس کے بعد جب بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر ان کی نظر پڑی تو وہ باغ کھڑے ہوئے۔ گھوڑ سوار بھیڑ بکریوں کے قریب گیا اور ان میں سے ہر ایک کے سر پر تھپکی دی، پھر ان بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اب بھیڑ بکریاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اس کے بعد انہیں کہا کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گھوڑ سوار بھیڑ بکریوں کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ چاروں پہلے ہی اس کی غلامی قبول کر چکے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ اس نے ان میں سے ایک سے کہا کہ تم ریوڑ چرانے لے جاؤ، دوسرے سے کہا کہ تم اس بیلوں کے جوڑے کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور ان کو کھلاؤ، تیسرے سے کہنے لگا کہ تم میری ماں کا خیال رکھو، یہ بیمار ہے، تم خیال رکھنا کہ کہیں مکھیاں اس پر نہ بیٹھ جائیں، اور جب میری ماں کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسے دے دینا۔ چوتھے سے کہا کہ تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے اسے ایک جگہ سلیقے سے رکھنا۔ مختلف کام ان چاروں کے سپرد کر کے وہ خود اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کے ذمہ مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گھوڑ سوار کی ماں پر کوئی مکھی بیٹھتی تو وہ اسے ڈنڈے سے مارتا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہی اور پھر دم توڑ گئی اور مر گئی۔ جب وہ بالکل ساکت ہو گئی تو اس نے سوچا کہ اب وہ آرام کر رہی ہے، اب اس پر چادر ڈال دی اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے ذمہ بیلوں کو چارہ کھلانا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا مجھ سے اس قدر کام نہیں ہو سکتا، لہذا اس نے فوراً دونوں بیلوں کو ذبح کر کے اس کے منہ بھوسے میں گاڑ دیے اور اب خود کھاتے رہے۔ گندم کی فصل پر جس بھائی کی ڈیوٹی تھی اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا محنت طلب کام ہے، کیوں نہ ان دانوں کو بھون دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے پوری گندم کی فصل کو آگ لگا دی۔ اب چوتھے بھائی کا واقعہ سنیں جو بیڑوں کو لے گیا تھا۔ وہ بیڑیں چرا رہا تھا کہ اچانک دو بھیڑیے بیڑوں کو کھانے لگے۔ اس نے سوچا کہ اس گاؤں کے کتے کیسے بھوکے ہیں جو بیڑوں کو کھا جاتے ہیں، اور ان کے مالک ان کو کچھ نہیں دیتے۔ وہ بیڑوں کو وہیں چھوڑ کر خود واپس لوٹ آیا۔ دوپہر کو جب گھوڑ سوار گھر پہنچا تو اس نے ایک بھائی سے پوچھا، میری ماں کی اچھی طرح خدمت کی ہے؟ اس نے کہا، جناب کیا پوچھتے ہیں، آپ جب سے گئے ہیں اس وقت سے آرام کر رہے ہیں۔ جب اس نے چادر اٹھا کر دیکھا تو ماں کا چہرہ خون آلود تھا اور وہ مر چکی تھی۔ اس نے اس بھائی کا کام دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ دوسرے بھائیوں کی خبر لینی چاہیے کہ انہوں نے کیا گول کھلائے ہیں۔ جب اس نے بیل والے سے پوچھا، تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، ابھی تک بیلوں کے منہ بھوسے میں دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ خود ہی کھاتے رہیں۔ جب دیکھا تو ان کے سر کٹے ہوئے اور بھوسے میں گھسے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے فصل والے سے پوچھا، کیا تم نے فصل کی کٹائی کر دی؟ تو اس نے خوشی خوشی بتایا کہ مجھے خیال آیا کہ آپ کی ماں بوڑھی ہے، بھلا روٹی کہاں پکا سکے گی، میں نے گندم کو بھون لیا ہے۔ جب گھوڑ سوار نے دیکھا تو گندم کی پوری فصل کو جلا ہوا پایا۔ چوتھے سے پوچھا کہ بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا، اس شہر کے کتے بے حد بھوکے ہیں، آج تک ایسے بھوکے کتے میں نے نہیں دیکھے۔ وہ آ کر بکریوں کو کھانے لگے، میں نے ان پر ترس کھایا اور انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ گھوڑ سوار نے سب کی باتیں سنی تو اپنا سر پیٹنے لگا اور پھر چاروں کو طلب کر کے ان سے کہا، تم لوگوں نے مجھے اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ میری آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تم لوگوں نے میری ماں کو مار ڈالا اور میرے کاروبار کو تباہ کر دیا۔ خیر تم ہو ہی بیوقوف، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ بیلچہ گیندی لے کر قبرستان چلے جاؤ اور وہاں ایک ایسی قبر تیار کرو جس کی لمبائی کان برابر ہو۔ چاروں بھائی قبر کھودنے کے لیے قبرستان روانہ ہو گئے۔ ایک نے گینتی ماری اور دوسرے نے اپنا کان وہاں رکھا اور کہنے لگا، یہ قبر تو بڑی بن گئی۔ غرض یہ کہ باقی بھائی بھی کان رکھنے لگے اور اسی طرح کہتے گئے کہ قبر کان سے بڑی بن گئی۔ انہوں نے سوچا کہ گھوڑ سوار پہلے ہی بگڑا ہوا ہے، اگر قبر بڑی بن گئی تو وہ بہت زیادہ بگڑ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ واپس گھر پہنچے تو گھوڑ سوار بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ اس قدر جلدی واپس آ گئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم نے قبر بھی کھودی ہے یا ایسے ہی واپس آ گئے؟ تو انہوں نے کہا، جناب یہ بھی کوئی مشکل کام تھا، ہم تو قبر کھود آئے ہیں۔ اس نے کہا، اس میں تو کافی وقت لگتا ہے، معلوم نہیں تم لوگوں نے اتنی جلدی قبر کیسے کھود لی۔ پھر اس نے کہا، چلو مجھے دکھاؤ۔ جب قبرستان میں پہنچے تو قبر ڈھونڈنے لگے، مگر اب جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب اپنی دانش میں وہ قبر کھود گئے تھے، وہ جگہ کیا نظر آتی۔
جبکہ ایک ہی گیندی انہوں نے ماری تھی۔ اگر قبر کھودی ہوتی تو اس کی مٹی یقیناً دور سے نظر آ جاتی۔ قبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی وقت لگ گیا، بالآخر انہیں وہ جگہ مل گئی۔ تب انہوں نے اس شخص سے کہا کہ یہاں آئیے، یہ رہی قبر۔ اس نے جب یہ دیکھا تو کہا تم لوگوں نے تو کمال کر دیا، اس میں انسان کی لاش بلا کہاں آ سکتی ہے، یہ تو مٹھی بھر قبر ہے۔ پھر بولا تم لوگ جا کر میری ماں کی لاش کو لے آؤ، میں خود ہی اس کی قبر کھودتا ہوں۔ وہ چاروں گئے اور مردے کو چارپائی پر رکھ کر دوڑتے ہوئے قبرستان کی طرف آئے، مگر راستے میں مردہ ماں چارپائی سے کہیں گر گئی۔ قبرستان پہنچ کر جب انہوں نے چارپائی رکھی تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ گھوڑ سوار نے پوچھا لاش لے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جناب ہم لاش لا رہے تھے، لیکن راستے میں وہ کہیں بھاگ گئی۔ کیونکہ اب ہم یہاں پہنچ گئے تو یہ دیکھا کہ چارپائی خالی پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مردہ بھاگ جائے؟ پھر غصے میں بولا جاؤ اور میری ماں کو جس حالت میں ممکن ہو لے کر آؤ، ورنہ اس جگہ تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ مردہ لینے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا نظر آئی جو لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے کہا کہ تم یہاں لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہو، ادھر تمہارا بیٹا ہمیں زندہ گاڑنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ چاروں نے اس بڑھیا کو زبردستی پکڑ کر چارپائی پہ لٹا دیا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بڑھی عورت بیچاری چیختی چلاتی رہی مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب قبرستان پہنچے تو گھوڑ سوار سے کہنے لگے یہ لو اپنی ماں، اب اس کو سنبھالو، ہم تو مفت میں بدنام ہو رہے ہیں، یہ تو ابھی بھی نہیں آ رہی تھی، ہم اسے زبردستی پکڑ کر لائے ہیں۔ گھوڑ سوار نے جب بڑھیا کو دیکھا تو اسے معافی مانگی اور یہ کہہ کر اسے گھر جانے کی اجازت دے دی کہ ان لوگوں نے میری مردہ ماں کو کہیں گرا دیا ہے اور اس کی جگہ تمہیں اٹھا کر لے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود اپنی ماں کی تلاش میں نکلا اور اس کی لاش کو کہیں سے ڈھونڈ کر لایا۔ وہ شخص اب ان چاروں بیوقوفوں سے بہت تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے دھکے مار مار کر چاروں کو اپنے گھر سے نکال دیا اور خود سکھ کا سانس لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔